نماز فجر کے بعد 3 دن تک ایک تسبیح پڑھنے والا 3 دن میں 300 کروڑ حاصل کرے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکلات سے حاصل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام ہے، اور فجر کے بعد جب کوئی بھی میرا بھائی بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا، 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن ناغہ کیے ہوئے، تو اس کا کوئی ناغہ نہیں کرنا، مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور دے گا۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی محنت و مشقت سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا مجرب عمل اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست احباب، مال و دولت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے، تو پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیو بہنوں، اس لیے ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تکمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے والی کشتی نے دیا تھا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچ میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی، تو آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا احتیاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے بھی جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، تو اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن و سلامتی کے کنارے تک پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو میں اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے یا صدا دیتا ہے،
میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ واللہ تعالیٰ علم۔ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، عرش پر لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسانوں نے کہا کہ ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ کسی بھی کوئی بھی خوبی ضرور رکھی ہے، اور کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں تک ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ سے کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان بھی منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیتا ہے۔ جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، تو پس تم بھی اس سے بغض رکھو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، وہ بھی اس بغض رکھتے ہیں۔ اس کے بعد زمین والوں میں آپ کی دشمنی جنم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے اور فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں یا دشمنی میں رہی رہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہوں گے، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی رہے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، آپ وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اسے کس وقت کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا راز ہے جو آپ کے ساتھ ابھی میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس تسبیح کو پڑھ لینا، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ بہت اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری فقیر بھی بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل و کرم نازل کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور و رحیم اللہ، دنیا جہاں کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے، ان کو شاد و آباد کر دے، آمین۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اس جگہ پر بیٹھے رہنا، اپنی اسی جگہ پر تسبیح کے ساتھ، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو
آپ نے اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں۔ پھر 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع یا واسع یا واسع پڑھیں، اور یہ بھی 101 مرتبہ پڑھیں۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والا۔ یہ 2 تسبیحات اللہ پاک کے نام مبارکوں کی پڑھ لینا۔ پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ انشاءاللہ مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے اور بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کر دے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں آپ کی روزی میں بیت بہت اضافہ کر دے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی مشکل سے مشکل کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی، اور اس کی جو بھی دلی حاجات ہوں گی وہ سب پوری ہوں گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کئی طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جب آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کرو گے تو وہ سب آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو ناظرین، اس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کو ہی بتایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس بندے کو مانگنا، پھر ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے، اس لیے اللہ سے مانگا لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر کی مدد کرتا ہے اور غفور و رحیم ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کر دے گا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ واللہ تعالی علم۔ آخر میں دعا ہے کہ اے میرے پیارے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم فرما، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں، روزگار میں اضافہ فرما دے۔ میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو مجھے عطا کر دے۔ میرے اللہ، ہمیں بغیر مانگے عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔